الحمد لله بارئ النسم مسبغ النعم ما شاء الله ما شاء الله مرسل الآلاء بالخلق والإبداع سبحان الله سبحان الله بالبعث والإنهاء سبحان الله والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الأرض مرحا إلى آخر الآية. قال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. سبحان الله سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ساری کائنات کے مالک و مختار فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھے. پڑھیے بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا صلی اللہ تعالی و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام شادی کے موقع پر منعقد ہوا. عالی جناب محترم وسیم بھائی، جو محترم عالی جناب محمد رضا ان کے شہزادے محمد وسیم صاحب کی شادی کے موقع پر ہم اور آپ حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ پروردگار اس شادی میں خوب خوب برکتیں فرما. اے اللہ یہ تقریب عزت کے ساتھ پائے تکمیل تک اس کو پہنچا دے. آمین. اللہم مولا اگر کوئی حادثہ کسی طریقے کی پریشانی آنے والی ہو، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس پریشانی کو دور فرما دے. آمین یا رب العالمین. سب لوگ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پڑھیں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد صلی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پڑھیے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کلمہ شریف ہے. کیا ہے بولو؟ کلمہ شریف. اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بے شک. اس کا مطلب یہی ہے نا؟ جی جی بے شک. او بیٹا، ڈسٹرب مت کرو بیٹا، آرام سے. او بچوں بیٹھ جاؤ.
کلمہ شریف میں نے بھی پڑھا اور آپ لوگوں نے بھی. یہیں سے شروع ہوتا ہوں, توجہ رکھنا. جی جی ارشاد. انسان اگر ایک گناہ کرتا ہے, کیا کرتا بولو, تو اس کا میل دل پہ جا کر کے لگ جاتا ہے. کیا لگتا بولو, اس کا میل دل پہ جا کر کے لگتا ہے. اللہ اللہ ذرا غور کرو پیارے, توجہ رکھنا. انسان اگر ایک گناہ کرے تو اس کا میل دل پہ جا کر کے لگے. صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتا ہے. اگر جھوٹ بولنے پر آ جائے تو لائن لگا دیتا ہے. معمولی سے معمولی 50 مرتبہ تو جھوٹ انسان بول ہی لیتا ہے. 50 مرتبہ معمولی سا معمولی پورے دل میں جھوٹ بول لیتا ہے. اور یہ جو موبائل چھوٹے چھوٹے بچے لیے گھوم رہے تھے, اس کے موبائل سنبھالنے کی زندگی نہیں ہے, اس کو قرآن سنبھالنے کی زندگی ہے. یہ موبائل تو اور زیادہ جھوٹ بلواتا ہے. اس نے مولانا لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا. کہاں ہو حضرت, ہے درو تو بتا رہا کچھا, یہ بھی تو جھوٹی ہے. 50 مرتبہ کم سے کم جھوٹ بولتا ہے. مگر سنو, اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. میری بات نہیں, اللہ کا کلام ہے. بڑے کچھ نوجوان مذاق میں ہی جھوٹ بولتے ہیں صاحب. اب ذرا بتاؤ, جس بندے پر 50 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے, کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو کتنے گناہ کرتا, ذرا آنکھوں کا حساب لو. او چینل والو, بات مت کرو, توجہ رکھو. آنکھوں کا ذرا حساب لو. اللہ اللہ, شادی اگر ہو رہی ہو, یہ بھی شادی ہے, اگر شادی ہو رہی ہو تو نوجوان زیادہ تر ادھر کھڑے ہوتے ہیں جدھر سے ماں بہنوں کا گزر ہوتا ہے. بھائی کیوں کھڑے ہو رہے ادھر؟ ضروری چلے گا تو ادھر کو چوچیاتا ہو, ادھر کو دیکھتا ہو, اوپر نیچے, نظریں نیچے کر کے نہیں جائے گا. اور ویسے جلسے میں آگے اتنے نعرے لگائے گا جیسے بڑا پکا سچا تاج شریعہ کا مرید ہے, جیسے بڑا پکا سچا. اور نظروں کا یہ عالم ہے, بس معاف فرمائے. ذرا غور کرو پیارے, نعرہ لگا دینا بڑا آسان ہے, بڑا آسان ہے نعرہ لگا دینا. اور جتنے کھڑمدو ہیں وہی زیادہ کرتے ہیں. میری باتیں تھوڑی کڑوی لگیں گی لیکن حق ہوں گی. آنکھوں پر ذرا غور کرو کتنے گناہ کرتے ہیں. ان کانوں پر غور کرو کتنے گناہ کرتے. رات کو ایئر فون لگا کر کے گانے سنتا ہوا سو گیا, جا رہا موبائل پینٹ کی جیب میں, ادھر شرٹ کے اندر سے نکال کے کالر کے ادھر سے یہاں پر ایئر فون لگایا اور جھومتا ہوا چلا جا رہا. کتنے گناہ کرتا, کتنے گناہ, کتنے گناہ. دل پہ جا کر کے میل لگتا ہے. یہی وجہ ہے اگر اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا تو اس کا دل نہیں لگتا, نمازوں میں اس کا دل نہیں لگتا, اچھی باتوں میں اس کا دل نہیں لگتا, نصیحتوں میں اس کا دل نہیں لگتا. اگر سمجھ لو جس کا دینی اور اسلامی باتوں میں دل نہ لگے, دل نہ لگے, اس کے دل پر میں
چڑھ گیا. کیا چڑھا بولو؟ ہمارا کپڑا اگر میلا ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، صابن سرف کی ضرورت ہے. آپ کا کپڑا ہاتھ اگر کہیں باہر سے آ رہے ہیں میلے ہو جائے، صابن سرف پانی سے دھو. مگر اگر دل میلا ہو جائے تو کیسے دھو گے؟ کون سی واشنگ مشین لاؤ گے؟ یہ بھی بتا کر کے جاؤں گا. اگر دل میلا ہو جائے تو کون سا سرف لاؤ گے؟ کون سا پانی لاؤ گے؟ کون سا دل نکال کر کے رکھو؟ تو سنو ذرا سنو پیارے، کان کھول کر کے سن لو. اگر کپڑا میلا ہو پانی سے دھو لو، اگر دل میلا ہو تو یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ساری دنیا کا پانی صرف صابن ایک طرف اور یہ اللہ رسول کا کلمہ ایک طرف. یہی تو ہے بزرگ. ابھی نعرہ لگ رہا تھا شاہ جی میاں حضور کا، مجھے یاد آئے. ایسے ہی نہیں ہے شاہ جی میاں حضور کتنے دن دنیا سے ظاہری طور پر گئے ہوئے ہو گئے، لیکن چرچا آج بھی ہے. کسی پہلوان کا نہیں، کسی طاقتور کا نہیں. اللہ اللہ ان کے چاہنے والے پیڑ پہ الٹے لٹکے ہوئے اللہ 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 کی ضرب لگا رہے ہیں. تمہارا تیر کام نہ کرے، تمہاری زبان کام نہ کرے، تمہارا ہتھیار کام نہ کرے، مگر اللہ والا اللہ اللہ کا ضرب لگا دے تو پہاڑ کو ہٹا دیتا ہے. ایک مرتبہ شاہ جی میاں حضور تالاب کے کنارے پر وضو بنا رہے تھے. کیا کر رہے تھے بولو؟ کیا کر رہے تھے بولو؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تم بھی تو فجر میں وضو بناؤ گے نا. بس جلسے تک یا سچ میں ہی؟ بات تو 8 دن میں جاتا مسجد کو، 8 دن میں، اور 8 دن میں جا کے اتنی جماتا ہے سمجھے. آگے سب میں بیٹھتا آگے اور 10 کا نوٹ دے گا. 10 کا نوٹ یوں بتی بنا کے ایسے لمبا کر کے ایسے کر کے جائے گا. ادھر کو دکھا رہا ہے، ادھر کو، ادھر سب لوگ دیکھو 10 کا نوٹ دے کر کے، اور تھوڑی دیر لیے ہوئے کھڑا رہے گا. اور پھر امام صاحب کے منہ کو دیکھا کیا کہ یار میرا نام نہیں آیا ابھی تک. 10 کے نوٹ میں نام. یہاں پر بھی کچھ نوٹ دینے آ رہے ہیں نا تو نوٹ ادھر دے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس کی طرف کو تاکہ میرا چہرہ آ جائے. دنیا دکھاوے میں مر گئی، دکھاوے میں مر گئی. اللہ اللہ شاہ جی میاں حضور تالاب کے کنارے پہ وضو بنا رہے. وضو بنا رہے تو کلی بھی اسی میں، ناک میں پانی بھی اسی میں، چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، اور دھونے کے بعد اب مسا کیا. 1/4 سر کا مسا فرض ہے اور پورے سر کا مسا سنت ہے. شاہ جی میاں حضور نے 1/4 سر کا مسا کر لیا. ادھر سے 2 مولانا آ رہے تھے، وہ والے جن کے پیجامے کچھ زیادہ اونچے ہوتے ہیں. پیجامے نہیں، ان کی قسمت بھی اونچی ہے، اوچھی ہے اوچھی، جو ولیوں کو نہیں مانتے. اللہ اللہ شاہ جی میاں حضور کو دیکھا بناتا ہوا وضو. انہوں نے کہا لوگ انہیں ولی مانتے دور سے ہی. دونوں مولانا نے کہا چلو چل کے پوچھتے ہیں، جو سنتوں پہ عمل نہ کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا. چلو اب چل کے پوچھیں گے. بڑی دور سے تیز چلے کہیں شاہ جی میاں حضور نکل نہ جائے. مگر کیا پتا تھا بیٹا، غلط جگہ ہاتھ ڈال مار جاؤ گے. اللہ اللہ شاہ جی میاں حضور وضو بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی بیٹھے وہ دونوں مولانا آ گئے. جیسے ہی دونوں مولانا آئے، ذرا میری طرف توجہ رکھنا. شاہ جی میاں حضور نے ایسے کر کے اپنا سر پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہہ کر کے یہاں سے گردن سے سر کو الگ کر لیا، اور کرنے کے بعد تالاب میں پورے سر کو
لا الہ الا اللہ پھر نکالا، لا الہ الا اللہ پھر نکالا، لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ ڈبونے کے بعد اور وہی گردن پہ سر رکھ لیا اور کہنے لگے محمد الرسول اللہ، اور کہنے لگے مولانا اب تو مسارا غسل بھی ہو گیا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو یہ اچھا ہی ہے اس زمانے میں ہے، اس زمانے میں نہیں تھا جب چھٹیاں کاٹنے والی نکلی تھی، ورنہ یہ اس کی چھٹیاں کاٹ ڈالتے۔ توجہ ہے نا؟ آرام سے بیٹھے ہو، الحمدللہ بولو۔ توجہ، وہ ادھر سے بات کر رہے تھے مگر شاہ جی میاں نے دل کے حالات جان لیے، روشن تھا ان کا دل۔ اب پتہ کیسے چلا؟ اللہ اللہ فارغ وہ دونوں قدموں پہ گر گئے کہ معاف کر دو، جب ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ جب ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے میں نے کلمہ پڑھوایا، بار بار پڑھتے رہا کرو۔ کیا پڑھو گے بولو؟ لا الہ الا اللہ۔ سنئیو تم سنو، لا الہ الا اللہ۔ ایک بات اور سنیے، الا اللہ پہ زور کیوں لگا رہے ہو؟ کسی بچے سے بھی اگر پڑھوا لو تو یہی پڑھے گا لا الہ الا اللہ پہ زور کیوں لگا رہے ہو بھائی؟ کون سی کتاب میں ہے؟ مگر بزرگوں کے پاس آؤ گے تو تمہیں ملے گا۔ اگر کہیں پہ پورے کپڑے کو آرام سے دھو رہے ہیں، اگر کہیں پہ داغ لگا ہوا صرف لگا کے زور سے رگڑا مارتے ہو، بولو مارتے ہو نہیں مارتے ہو؟ جب لا الہ گردن اٹھا کے لا الہ جب دل پہ آگا الا اللہ دل میں جھٹکا مارا کرو تاکہ دل صاف ہو جائے۔ واہ واہ۔ اور محمد الرسول اللہ سے فریش ہو جاتی ہے۔ اگر بزرگوں میں بیٹھے تبھی تو ابھی تاج الشریعہ کا کلام بھی ان کے منقبت اور نعرے بھی سب کچھ، مگر ایک بات بتاؤں پیارے، تاج الشریعہ کو پہچانا نہیں، ذرا پہچانو۔ ایک دو باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تاج الشریعہ کی ذات کا نام ہے، سنو۔ بہار شریف کے دورے کو چلے، ساتھ میں خادم، اللہ اللہ چلتے چلے جا رہے، چلتے چلے جا رہے، اسٹیشن پر پہنچے، ادھر نماز کا وقت ہو گیا، ادھر ٹرین کا وقت ہو گیا۔ تاج الشریعہ نے خادم سے کہا بیٹا مصلی بچھاؤ۔ کیا کہا؟ تمہارے گھروں میں کتنے مصلی بچھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ گریوان میں جھانک کے دیکھ لو، جو کہتے ہیں ہماری جان ہے تاج الشریعہ، ہماری روح ہے تاج الشریعہ، اور جنہیں کیا کہا تاج الشریعہ، اور اللہ کا بندہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا اور کھڑے کھڑے مونگتا ادھر کھڑ متو کہیں گا۔ اچھا تمہیں یہی بات پسند آئی؟ مگر ذرا سنو، سننے کی بات ہے۔ تاج الشریعہ نے کہا بیٹا مصلی بھی جاؤ۔ اب انہوں نے ادھر ٹرین سیٹی دے رہی ہے، ادھر تاج الشریعہ سیٹی دے رہا ہے کہ مصلی بھی جاؤ۔ ڈر کے مارے مصلی تو بچھا دیا، مگر خادم کے دل میں آج ہوگا کیا؟ مگر خادم بھی پکا ہی خادم تھا، سمجھے؟ آج جیسے چمچے کی طرح نہیں ہے، پیر کے ساتھ 2-4 چمچے گھومتے پھر رہے ہیں۔ وہ تو خالی مولی، نہ انہیں علم سیکھنا ہے، نہ انہیں پیر صاحب کی تہذیب سیکھنا، انہیں اگر نظر رکھنی ہے تو دیکھنا مرغے کی ٹانگ کا جا رہی ہے۔ بات تو صحیح بتا رہے ہو، پیر نہیں، پیٹ نہیں ہے ان کا، مرغوں کا قبرستان ہے۔ پتہ نہیں کتنی دفن ہو گئی، اس کی نظر ہے بریانی پر، قورمے پر، اس کی نظر یہ نہیں ہے کہ میرے پیر تہجد کی نماز پڑھ رہے، میرے پیر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو میں بھی پڑھوں، میرے پیر مصلی بچھا کے باوضو رہ رہا ہے تو میں بھی باوضو رہوں، میرے پیر کیسے سو رہا ہے تو میں بھی سو۔ چکر میں نہیں
بولے 11,000 کا، بولے 10 کر دیو، 1000 مجھے دے دیو. تھوڑی کڑوی لگیں گے لیکن سچ بول کے جا رہا ہوں. اللہ اللہ سنو ذرا غور کرو. تاج الشریعہ نے کہا بیٹا مسلح بھی جاؤ. بیچ گیا صاحب. تاج الشریعہ نے نیت باندھ لی. ٹرین ہارن دے رہی ہے مگر پٹری نہیں چھوڑ رہی، آگے بڑھتی نہیں. ادھر نماز ہو رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے، آگے نہیں بڑھتی. ڈرائیور نے بتیری کوشش کر لی، ٹرین آگے بڑھ جائے، آگے بڑھ جائے، آگے بڑھ جائے. ٹرین آگے نہیں بڑھی، آگے نہیں بڑھی، نہیں چلی. ٹرین رک گئی. تاج الشریعہ نماز پڑھ رہے. سارے لوگ جتنے سوالنے والے تھے آ گئے. آ کر کے دیکھنے لگے کیا کمی ہے. کوئی کمی نہیں ہے. کیا کرے، چل کیوں نہیں رہی ہے. ادھر تاج الشریعہ نے اطمینان سے نماز پڑھ لی. پڑھنے کے بعد مسلح کا اٹھاؤ، جا کر کے بیٹھے. ٹرین چلنے لگی. تم نے نعرہ تو لگا دیا، تاج الشریعہ کے لیے ٹرین رک گئی. او اللہ کے بندے اتنا تو سوچ لے، تاج الشریعہ جس صاحب کا نام ہے انہوں نے نماز کے لیے ٹرین کو چھوڑ دیا، اپنے کام کو چھوڑ دیا. میرے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کا تجھے چھوڑ کے ٹرین نہیں جا سکتی. واہ سبحان اللہ. اب اگر جو نمازیں نہ پڑھے اور یہ کہ تاج الشریعہ میری جان ہے، میری روح ہے، تو وہ ایک مرتبہ جا کے شیشے میں منہ دیکھے پھر کیا. اگر تاج الشریعہ بھائی جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کی طرح بننا چاہتا نہیں چاہتا. تم نے دیکھا نہیں دیکھا، بال لڑکے کے بال دیکھے تم نے؟ ایسی کٹنگ لایا، یہاں قینچی لگوا رہا کان کے اوپر، یہ جا رہا پیچھا کو اور یہ جا رہا ہلدوانی کو، سمجھے؟ یہاں اور بعض تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک اتنا ٹکلا اور اوپر سے جھبرا، جیسے پیال کا پھولا رکھ کے کٹوا ہے، سمجھے؟ اور اگر بال نہیں سنبھل رہے ماتھے پہ آ رہا ہے تو اب اور لگا لیا کنگا. اچھا بھلا مرد تھا مگر بن گیا چھکا. کیا ہے؟ چوڑی پہننے والا کون ہے، مرد یا عورت؟ کڑے پہننے والی مرد عورت؟ گلے میں چین پہننے والا مرد یا عورت؟ کانوں میں کنڈل، ناک میں نتھنیا، کنگا لگانے والا مرد یا عورت؟ عورت تو بن ہی نہیں سکتے، چھکا بن سکتے ہو. اب بولو چھکا ہوا کہ نہیں؟ اب تاک پھر رہا ادھر آدھر، تاک گٹکا منہ میں بھر لیا، مار رہا پچکاری ہے، مار رہا پچکاری ہے. اتنا گندا منہ ہے، اتنا گندا منہ. اللہ معاف فرمائے پیارے، ذرا سوچو، غور کرو. تاج الشریعہ کی زندگی دیکھو. میرے تاج الشریعہ اگر چلے تو ان کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، اگر کھائے تو ان کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اگر پیئے تو ان کے پینے کی ادا بولے نبی نبی، ان کے پہننے اوڑھنے کی ادا بولے نبی نبی، ہر ادا بولے نبی نبی. یہی تو وجہ ہے جب ان کا جنازہ گیا تو اللہ کی مخلوق یہ کہہ رہی تھی کس کا جنازہ؟ غلام نبی. آگے مت گر جائیو، پیچھے ہو کے بیٹھا. ہاں یہ کہا گا عمران، یہ تھے. میں تقریر کر رہا تھا باسپور میں، پوچھو یہ بیٹھے. یہ بندہ جب مائک لے کر کھڑا ہوا اور جوش میں اس نے کھینچا، جب بولے نا، یہ سجاد نظامی کہتے تھے نا اللہ نے مغفرت، ایسے بولے نا، یہ سانس بھول گیا بندہ. وہ کھینچ رہے بولے نعرہ تکبیر کا.
مدینہ مدینہ ہلو تو میں تقریر کر رہا تھا، یہ عمران بھائی تھے، یہ مائک لگے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھینچا والے تکبیر، انہیں چکر آ گیا تو یہ اسٹیج پہ سے گرے ایک بوڑھے کی گود میں جا کے، بوڑھا آگے پھاڑ گیا، میں سمجھا یا تو وہ گئے یا یہ گئے، خیر دعا ہوا کہ دونوں بچ گئے. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو بھی مجھے بھی آپ کو بھی سب کو سلامت رکھے. توجہ ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا ہاتھ بہت جلدی اٹھاتے ہو، وہ بھی تمہاری کمی نہیں، ہم مولانا لوگوں نے تمہیں ہاتھ اٹھواتے سیلف اسٹارٹ کر دیا. جائز ہو ناجائز ہو ہر جگہ ہاتھ اٹھا لو، پوری بات نہیں سننے کے ہاتھ اٹھا بیٹھتے ہو. بولو سننا چاہتے ہو؟ جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو. اگر سننا چاہ رہا ہو تو سننا چاہ رہا نہیں چاہ رہا، بولو جوش میں اور ہوش میں دونوں، تو پھر ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو کون کون سننا نہیں چاہتا. پورا رزلٹ لے کے تب انگوٹھا لگا کر چلو کلمہ شریف پڑھو. میں شروع کروں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاج الشریعہ یہی بات چل رہی تھی نا. اللہ تاج الشریعہ کے اعلی حضرت، ایک طرف سے دادا ایک طرف سے نانا، اور سرکار مفتی اعظم، اللہ وہ بھی ٹرین میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے. ایک پنڈت جی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مگر لفظ اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے. انہوں نے کان لگایا کہ یار یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. ہوٹ کسی کے نہیں ہل رہا ہے، ہوٹ کسی کے نہیں ہل رہا ہے. اب وہ پنڈت جی پریشان، اللہ اللہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. جب اور قریب گئے، سرکار مفتی اعظم کے قریب جا کر کے بیٹھ گئے. منہ کو دیکھ رہا، ہوٹ نہیں ہل رہا. سرکار مفتی اعظم یہاں پہ رومال ڈالا کرتے تھے، آپ نے رومال ہٹا دیا. جب پنڈت نے کان لگایا تو مفتی اعظم کا قلب، آپ کا دل اللہ کا ذکر کر رہا تھا. سبحان اللہ بھائی، واہ واہ. کیا کر رہا تھا بولو؟ اللہ کا ذکر کر رہا تھا. آج ہم کہاں اللہ معاف فرما. یہ شادی ہے نا، شادی کا پروگرام ہے. یہ دیکھو رشتہ، لڑکے والوں کو کیسی لڑکی اور لڑکی والوں کو کیسا لڑکا، اس کا ذکر کہیں قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اجازت ہو تو شروع ہوں. سننا چاہ رہے سب لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. قرآن میں یہ آیت ہننا عورتیں، مؤنث کی ضمیر ہے. میں آپ کے ان کو علماء نے آپ کے لیے ہننا مطلب عورتیں. اللہ فرماتا عورتیں تمہارا لباس مطلب مردوں کا لباس، وانتم اور تم مطلب مرد عورتوں کا لباس. کیا بولو؟ عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس. اب سنو، یہ لباس کپڑوں کو بولتے ہیں. کس کو بولتے بولو؟ اللہ نے قرآن میں یہ کیوں کہا عورتیں مردوں کا لباس؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ اس آیت میں عورتیں مردوں کا جوڑا اور مرد عورتوں کا جوڑا یہ کیوں نہیں کہا عورتیں مردوں کی بیویاں اور مرد عورتوں کے شوہر، بلکہ یہ کہا عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس. اب تم کپڑے لینے جاؤ، اپنانے جاؤ لباس، تو وہاں کیا دیکھتے ہو؟ دکان دیکھتے ہو یا کپڑا؟ بولو کپڑا. کیا دیکھتے ہو بولو؟ اب تم لباس لینے کے لیے گئے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، پہلے اس کا کلر دیکھو گے، اس کی کمپنی دیکھو گے، جو بھی تمہیں پسند ہو وہ دیکھو گے. تمہیں پسند آ گیا لباس،
تم نے کہا صاحب اس کو ذرا کھول کے دکھاؤ، قیمت وغیرہ سب کچھ معلوم، کھول کے دیکھا اس کو تو اس میں کٹ نکلا، اسے لوگے اپناؤ گے؟ داغ دھبے نکلے اسے اپناؤ گے؟ نہیں نا۔ اب یہ آ کر کے عاقل رضا شاعر صاحب یہ آ کر کے کہہ دیں، یا نبیب رضا شاعر صاحب یہ آ کر کے کہہ دیں، کیا کہیں کہ صاحب دکان کا مالک بڑا مالدار ہے، لے لو، دکان بڑی قیمتی ہے، لے لو، تم مانو گے اس کی؟ اسی لیے اللہ نے لفظ لباس بیان فرمایا، جیسے تم اپنی بیٹی کے لیے لباس کپڑے دیکھتے ہو، ایسے ہی اس کے لیے قرآن نے شوہر کو لباس کہا ہے، اور جیسے ہی لڑکے کے لیے کپڑے لباس دیکھتے ہو ایسے ہی لڑکی اس کو لباس کا۔ اگر تم لڑکی دیکھنے کے لیے جاؤ تو اب اس کی زمین مت دیکھو، اس کی جائیداد مت دیکھو، روپیہ پیسہ مت دیکھو، جہیز مت دیکھو، اب تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو لڑکی لباس بنے گی وہ کیسی ہے، بے شک اس میں کوئی کٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کپڑے میں تو چلو پتہ چل گیا کٹ کا مطلب، مگر لڑکی میں کٹ کا مطلب کیا؟ کسی کی انگلی کٹی ہوئی تو کٹ، کسی کا پونچا کٹا ہوا تو کٹ، کسی کے ناخن کٹے ہوئے تو کٹ، کہیں داغ دھبا اس کے ہاتھوں پہ یا کہیں ہو تو کٹ نہیں۔ اسلام سے پوچھو، کس سے پوچھو گے؟ اسلام سے۔ تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو، صبح کو اسی کے گھر پر پہنچ جائیو کہ حضرت بتا رہے تھے، بتا بھائی تو بتا، اسلام سمجھ رہے ہو نا؟ کہیں صبح ہی اس کا گھر گھیر لو، اس لیے تشریح کر دیتا ہوں ہر بات کی تاکہ بات صاف ہو جائے۔ اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا کٹ کا کیا مطلب ہے؟ کس لڑکی میں کٹے تو سن لو، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ بتاتا ہے اگر تمہیں کٹ دیکھنا ہے کس لڑکی میں تو جو لڑکی اگر اپنے بال کٹواتی ہے اسلامی اعتبار سے اس میں کٹ ہے، جو لڑکی اپنے بال دکھاتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے، جو لڑکی بھوے بنواتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے، جو لڑکی فیشل کراتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے، جو لڑکی بیوٹی پارلر پہ جا کر کے چہرہ بنواتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے، جو لڑکی بغیر آستین کا پہنتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ، اور جو لڑکی فیشنیل کپڑے پہنتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ۔ اب صبح کو شادی میں دیکھ لیو، بڑھیا سے بڑھیا وہ بڑے بڑے پلازو، وہ بڑے بڑے لہنگے، شرارے قرارے پلازو، پتہ نہیں کون کون سا دوبرا لپیٹے پھر رہی ہے، دوبرا دیکھ لیا 40 سال کی بڑھیا، ادھیڑ ادھیڑ، بوڑھی گھوڑی نہیں لگا، ارے ادھیڑ نہیں ہو گئی جائیے، مشکل سے 80 سال عمر ہو رہی ہے، مشکل سے 80 سال، نہ پتا ایک لمحے کا جو اللہ نے وقت لکھ دیا اسی ٹائم پر آنی ہے، مگر 80 سال میں سے آدھی نکل گئی، 40 سال کی ہو گئی، مگر یہ بڑا پہنے پھر رہی، توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، اور چٹیا نہیں وہ بڑا والا چوڑا، یہ ملے گا کھڑا ہوا جیسے کھوٹا، وہ ٹانگیں پھر رہی ہے دوپٹہ، اور تم کہہ رہے ہو کٹ۔ اللہ اللہ ذرا سنو، اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون بچا رہا؟ پانی پیو لڑو، کون بچا رہا؟ 50,000 روپے ایک شادی میں عورتوں کے میک اپ پہ جاتے ہیں، میک اپ پہ
سمجھے جیسے مکان پہ پٹی نہیں ہوتی ہے ایسے ہی پھرا رہی ہے باز اونچی تو صحیح بتا رہے ہو ایسے ہی. پہلے پتا چلتا تھا کون کالی ہے کون چٹی, اب تو پتہ ہی نہیں چلتا. آدھے گھنٹے پہلے کالی تھی, آدھے گھنٹے بعد سب گوری ہیں, سب گوری. بچے پاؤں میں رو رہے ہیں, کہہ رہے امی 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 امی. وہ کہہ رہی ہوں تو میں. بچہ جب دیکھے تو پہچان ہی نہیں رہا, میری امی تو کالی تھی, یہ کہاں سے آ گئی گوری. حد کر دی ہے, بالکل حد. غور کرو. اللہ اللہ, اسی لیے قرآن نے کہا لڑکی دیکھو تو کیسی دیکھو, قرآن پڑھنے والی ہو, نماز پڑھنے والی ہو, بوضو رہتی ہو, پردے سے رہتی ہو, جس کے بال نہ دکھتے ہو, اور اگر عالمہ مل جائے تو الحمدللہ. مگر کہاں رشتہ دیکھنے جاتی ہے کون, اماں. وہ جائے گی اماں مجری, رشتہ دیکھنے جائے اماں بھابی, ایسا لہنگا پہن کے, اس کے کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہوں گے تو وہ دوسرے وہ جائے گی. بس یہ نہیں دیکھے گی لڑکی کیسی ہے, کیا اسے تو جھمکیاں مل جائے جتنی لمبی جھمکی. مر گئے جہیز پر, بالکل بھکاری ہے, بالکل انٹرنیشنل بھکاری. شادی کے نام پہ 2-2 لاکھ روپے کی منگنی چڑھ رہی ہے جناب, 4 پہیوں کی 2. اور میں تقریر میں کہتا ہوں اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگ رہے ہیں. کبڑے, اس کبڑے کو کیا ہو گیا, بلٹ مانگ رہے ہیں. تم پیچھے رہو یار, مجھے تمہیں ڈر لگ رہا. اس کبڑے کو کیا ہو گیا, کبڑے کو بلٹ مانگ رہا, بلٹ. ایک گاؤں میں, گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا ورنہ چینل پہ آ جاتا, ایک کبڑے کو بلٹ ہو گئی صاحب. تو ایک لڑکا تھوڑا اچھے مزاج کا تھا, ہنسی خوش مزاج تھا, مگر موٹر سائیکل کا میکینک تھا. وہ آیا, بولے دولہا بھائی بہنوئی صاحب, گاؤں کے اعتبار سے بولے تمہاری بلٹ کا پیک اپ اچھا کر دوں, آواز اچھا. کبڑا بولا ہاں بنا دو. اس نے پیک اپ ہائی کر دیا. بولے اسٹارٹ کیسے ہوگی, سیلف اسٹارٹ نہیں تھی, وہ والی تھی. بولے گڈی پہ ہاتھ رکھو اور اس پہ کھڑے ہو کے پوری طاقت لگا کک مار دو. وہ بڑا تو تھا ہی جذبات میں, نئی شادی ہوئی تھی. اور جیسے ہی اس نے جب مارا کک گھما کے, اور بلٹ نے پھینکا ادھر جا کے گرا, ٹوٹ گیا دوسرا کولا بھی. اب رکھ لے کائے پہ رکھ لے. سوچو یار, کم سے کم اللہ کے بندو, ایسی لڑکی دیکھو, ایسی لڑکی جو تمہارے گھر میں جہیز لائے یا نہ لائے, موٹر سائیکل لائے یا نہ لائے, سیدہ فاطمہ کا کلچر لائے, سیدہ فاطمہ کا طور طریقہ لائے, قرآن پڑھنے والی ہو, پردے میں رہنے والی ہو, تمہیں صوفہ بیٹھ دے یا نہ دے, 2 وقت کی روٹی ضرور دے گی, اسے پتا ہوگا. سیدہ فاطمہ نے اپنے شوہر کے ساتھ, علی کے ساتھ کیسی زندگی گزاری, میں بھی نبی کی بیٹی کی طرح زندگی گزاروں گی. اگر مدرسے میں پڑھ کر کے عالمہ ہوئی ہے تو اسے پتا ہوگا ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ سے علی نے کہا مانگ لو, تو فاطمہ نے جہیز, فاطمہ نے کپڑے نہیں مانگے, فاطمہ نے سونا چاندی نہیں مانگا, فاطمہ نے یہ کہا میرے سرتاج میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا. کہا کیوں, اس لیے جب تک میں دنیا پہ زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی. میں چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. اللہ سبحان اللہ. یہ کلچر. 'کلچر' 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 'کلچر'
अगर शादियों में प्रोग्राम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। वो मंगाएगा भांगड़ा बजवा रहा है, भांगड़ा शादियों में बज रहा भांगड़ा, 3 महीने के बाद घर में भांगड़ा बज जा, और जब इंतकाल हो जाए तो कब्र में भांगड़ा बज रहा। वहां भी बहुत ठुकाई हो रही है। तौबा तौबा, जरा सोचो यार। कुछ लोग उर्स, अगर किसी मज़ार शरीफ पे उर्स करते हैं तो किसे बुलाया? शेख चुल्ली को। तौबा तौबा, किसको? वो नाचने वाली औरतों को। जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है यार। यहाँ पे बड़े बड़े डीजे रख के, अगर ये तो मुबारकबाद के लायक है वसीम भाई और उनके सारे भाई और उनके बहनोई अगर हो तो, और उनके अब्बा और सब रिश्तेदार मोहल्ले सब खुश है, उन्होंने प्रोग्राम कराया। वरना तो बड़े बड़े डीजे रख के बैंड वाले साथ नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और अब तो बुलाने की जरूरत है। हमारे मोहल्ले के घोड़े ही काफी है, घोड़े ही का घुटने पे पैंट फटी हुई और इतनी नीची पहनेगा, इतनी नीची, पीछे से दिख रहा सड़ा हुआ नेकर, ग्रीस लगा हुआ नेकर, पता नहीं कब से नहीं धोया। बराबर में निकल जा तो नाक बंद करके निकलो। वो सड़ा हुआ नेकर, बात बात तो पहनते ही नहीं है, बैठे तो उसकी कमर दिख रही है, अंदाजा लगा लो बस। तौबा तौबा लाओ। वो घोड़े नाच रहे, कूद रहे गानों पे, और देख कौन रही? हमारी अम्मा। देख कौन रही? हमारी बहन। देख कौन रही है? भतीजी भांजी। देख कौन रही है? हमारी फूफी खाला। कितना अच्छा काम हो रहा है। प्यारो जरा गौर करो, गौर करो। अगर लड़की देखो तो ऐसी देखो, जहेज मिले ना मिले, मगर सैयदा फातिमा का कल्चर उसके पास हो। औरत को कम समझ रहे हो क्या? अरे औरत वो है जिसने वली को जन्म दिया, औरत वो है जिसने शहीद को जन्म दिया, औरत वो है जिसने गौस कुतुब, अरे बड़े पीर साहब को जन्म देने वाली औरत, साबिर पाक को जन्म देने वाली औरत, सारे वलियों को। मगर वो औरत ऐसी नहीं थी वो जूड़े रखे फिर रही है। वो औरत ऐसी नहीं थी वो बड़े बड़े पलादो फटर फटर 2 घंटे में झाड़ू मारती, सारे डिस्पोजल लपेट के ले गई थी लहंगे में। वो औरत कोई ऐसी नहीं थी जब मेकअप पे पुती पड़ी है। वो औरत कोई ऐसी नहीं थी जो जींस की पैंट पहनने वाली। अरे वो औरत वो थी, अगर शाम को सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, और सुबह को उठती थी तो कुरान पढ़ती थी। अब तो कुरान पे वो रखा हुआ ऊपर मचान पे, स्लिप पे, ताक में धूले चढ़ रही हैं उसके जुस्तान पे, और मोबाइल को रोजाना साफ कर रही है। मोबाइल को घिस लिए पोर हुए मोबाइल चलाते चलाते। पहले रात को कुरान पढ़ती थी और अब तो रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देख रही है, रात को 2-2 बजे तक। सुबह को उठ रही है, आंखें इतनी मोटी लाल लाल, समझे ऐसी ऐसी आंख। तोबा 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 तोबा। 10 बजे 8 बजे सुबह को उठेगी और चेहरा जैसे सड़ा हुआ, समझे, ना वुजू बनाएगी, ना फजर की नमाज पढ़ेगी, ना कुरान पाक पढ़ेगी, बस उल्टे सीधे सड़ा हुआ मुंह लिए हुए चाय बना देगी उल्टी सीधी, कभी पत्ती ज्यादा कभी चाय ज्यादा। शौहर डर के मारे कुछ कहते नहीं, कौन दिन भर चिक चिक करेगा। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। ये हमें अपनी बेटियों को पहले सिखाना होगा। किसको सिखाना होगा बोलो? पहले पुराने लोग भी यहाँ बैठे, इनसे पूछो, इनके सामने इनकी बहन बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी, पूछो। और आज शादी में आप कहोगे कि हजरत कैसी बात कर रहे हैं, थोड़ा कर्रा जुमला सुन लियो। शादी में अब्बा भी है, भाई भी है, चचा भी है, तो सब वो बगैर अगर दुपट्टा होगा भी तो इधर टांग लेगी क्लिप से, कुछ नंगे सर बाल, वो उधर ऊंचे पे खड़े होकर सेल्फी लेते हुए मिल जाएगी। वो ठिट्टे मार, ना अब्बा की शर्म, ना माँ की शर्म, ना भाई, कोई टोकने वाला नहीं रहा। जवान बच्ची है, उसका जिस्म कपड़ों के अंदर से ही सही, लेकिन पूरा जिस्म उसका जाहिर हो रहा। कहाँ है ये अब्बा, कहाँ है ये अम्मा? और अब्बा तो इतना भोला है बेचारा, इतना भोला, इतना सीधा,
मगर सीधा और भोला इसी बात में है, वैसे नहीं है दूसरों की मेंढे बहुत काटता है, वैसे भोला सीधा नहीं है किसी के पैसे मार के बैठ जा, वैसे भोला सीधा नहीं है पड़ोस में पत्थर फेंक रहा। अगर सीधा और भोला है तो बताओ, जरा सोचने की बात है यार, प्यारे सोचो। कम से कम अगर यहाँ 50 बाप हैं तो 50 बाप में 40 बाप ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। अभी इतने छोटे छोटे बच्चे ये मोबाइल चला रहे हैं, इतने छोटे छोटे 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 रुपए का मोबाइल चला रहे हैं। जरूर अब्बा ने दिया होगा, चचा ने दिया होगा, घर वालों ने दिया होगा। ये उम्र इनकी मोबाइल चलाने की है। मोबाइल में क्या देख रहे हैं ये बताओ। हूँ आप पड़े हुए घूरे पे पड़े हुए कल को फिल्म देखते हुए मिल जाएंगे, नाटक देखते हुए, हंसी मजाक की बातें देखते हुए घूरे पे पड़े हुए, घूरे पे। सही बता रहा हूं मैं। और जवान बेटियों को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? कम से कम 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो। जवान बेटियों को मोबाइल की क्या जरूरत है? किसी की बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, बोलो बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा। क्यों बेटा कहां जा रहा हो? जल्दी आओ बेटे, समझे? कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, ट्रक चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है कि ट्रेनों में आग लग जाएगी मोबाइल के बगैर, बसें जल जाएंगी, ट्रक जल जाएंगे, हेलीकॉप्टर डूब जाएंगे। किसी की बेटी ऐसी? अल्लाह के बंदो, किससे बात करने दिया मोबाइल? बेटी को मोबाइल दिया किससे बात करने? यूट्यूब चलाएगी क्या देखेगी? फेसबुक चलाएगी क्या देखेगी? कहां चलाएगी? व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी? कभी सोचा है? बेटी के हाथ में अंगारा दे दो और ये कह दो कि हाथ ना जले, मुमकिन है क्या? तुम्हें तो पता भी नहीं चलता कितनी लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिम लड़कों से मोबाइलों पे बात, कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से, पड़ोस की पड़ोस से, मोहल्ले की मोहल्ले से। कैसे माँ बाप, कैसे माँ बाप हो तुम? आज देखा होगा तुमने बाज लड़का लफंगा बिल्कुल मजनू बना फिर रहा, मजनू। घर में से आया, खाना खा के बाहर हेलो, बाहर निकलते इसकी हेलो शुरू हो गई। अब्बा को भी कोई परवाह नहीं, अम्मा को भी। इन्हें काम से लगाओ, काम से। इनके हाथ में मोबाइल मत दो, इन्हें काम सिखाओ, जल्दी सुलाओ, सुबह उठाओ, इन्हें काम सिखाओ, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, आवारा मत घुमाओ। आज जो मोहल्ले में आवारा घूमते फिर रहे हैं, वही अम्मा को आंखें दिखाता, पांव समेटो बेटा, वही अम्मा को आंखें दिखाता, वही अब्बा को आंखें दिखाता है। बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? जब हमारी बेटी के पास मोबाइल हो गए तो फोन कहां से आएगा? फोन कहां से आएगा? आज 50 लड़कियों ने माँ बाप की बेइज्जती कर दी है, 50 लड़कियां। फिर कहते हैं माहौल बिगड़ गया, माशरा बिगड़ गया। बिगड़ा इसलिए हमने अपना तरीका छोड़ दिया, हमने अपना जो तरीका था वो छोड़ दिया है। हमें बेटी को मोबाइल नहीं देना था, बेटी के हाथ में कुरान देना था, बेटी के हाथ में हदीस देनी थी। कितनी सिरौली के अंदर कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनके हाथ में बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिजी हो, इब्ने माजा हो, इब्ने दाऊद हो, मिशकात हो, ये हदीस की किताबें। तुम सोच रहे हो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, तुम्हें हदीस की किताबों का नाम याद नहीं। कितनी लड़कियां जिन्हें कुरान सही पढ़ना आता हो, जिन्हें हदीस पढ़ना आती हो, जिन्हें जो आलिमा हो, जो हाफिजा हो, जो कारिया हो, वो बाप अपनी बेटी पे 10,000 रुपए खर्च कर रहा, 10,000 रुपए पढ़ाई पे खर्च नहीं कर सकता। ये छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12 हजार के मोबाइल चला रहे, 500, 600, 700 का रिचार्ज 3 महीने में करा रहे। अगर 500 की ट्यूशन पढ़ा लेते, इन्हें 10,000 का मोबाइल नहीं, इन्हें किताबें दे देते या पढ़ने के बाद काम सिखा लेते, ये अपने बीबी बच्चों को भी सही पालते, तुम्हें भी सही पालते, ये बुरे रास्ते से बच जाते। अब अगर पैसे हैं तब तो ठीक है, वरना तो गुटके
کے لیے گھر سے چوری کر رہا ہے، کسی کا نل کھول لیا، کسی کی موٹر کھول لی، کسی کے پہیے کی ہوا نکال دی، کسی کے گھر میں پتھر پھینک دیا، کسی سے گالی بک دی، کسی سے جھگڑا کر لیا۔ اگر بچوں کو سنوارنا ہے، معاشرے کو سدھارنا ہے تو ان کے ہاتھ میں قرآن دینا ہوگا، انہیں تعلیم دینی ہوگی، انہیں پڑھانا ہوگا، انہیں تربیت دینی ہوگی۔ بیٹیوں کو دوپٹہ یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ یہ ماں 40 سال کی ہو گئی، جوان بیٹی ہے، مگر میں کبھی اس کا بھی نہیں چھٹا، کب سدھرے گی؟ اس کا لہنگا بھی نہیں چھٹا، کب سدھرے گی؟ گنبے آج بھی نکال رہی ہے۔ ارے جب ماں اپنی جوان بیٹی کے سامنے سنگار میز پہ کھڑے ہو کر کے، سنگار دان پہ کھڑے ہو کر کے بھوے بنائے گی، مونچھیں بھوے بنائے گی، آنکھوں پہ سرما لگائے گی، وہ کریم پاؤڈر لگائے گی، میک اپ کرے گی، اتنا ناچنے والی عورت میک اپ نہیں کر رہی ہے جتنا یہ میری بہن میک اپ کر رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ ارے تو صبح کو فجر کی نماز میں اٹھ، اپنی بیٹی کو اٹھا لے تو قرآن پڑھ، اپنی بیٹی کو اٹھا لے، چائے بنا تو قرآن پڑھ کے بنا، کھانا بنا تو قرآن پڑھ کے بنا، شام کو بستر کر قرآن پڑھ کے بن۔ ارے وہ عورت تھی جو قرآن پڑھنے والی تھی، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو کوئی غوث پاک ہوتا تھا، کوئی غریب نواز ہوتا تھا، کوئی صابر پاک ہوتا تھا، کوئی وارث پاک ہوتا تھا، کوئی مخدوم سمنا ہوتا تھا، کوئی شاذی میاں حضور ہوتا تھا، کوئی اعلیٰ حضرت ہوتا تھا، کوئی سرکار مفتی اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ساری چیزیں اپنی ختم کر دی، ساری چیزیں اپنی ختم کر دی، سب ختم کر دیا، پھر روتے ہیں، نفرتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ اللہ اگر شادی ہو تو کیا ہو؟ ٹائم بتاؤ کیا ہوا؟ 2 بجنے میں 10۔ اجازت ہو تو تھوڑا اور بولوں؟ سننا چاہ رہے ہو یا ختم کر دوں؟ بڑی محبت سے آپ لوگوں نے بلایا، اور یہ حافظ شہنشاہ صاحب، اور وہ کہاں گئے؟ یہ حافظ شہنشاہ ہیں، اور وہ شاہدی، اچھا نازل تھا ادھر۔ بہرحال میں آیا ہوں تو چاہتا ہوں کچھ باتیں پہنچ جائیں۔ شادی، اب اسلام کے طریقے کی تھوڑی شادی کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں شادی میں جو رسمیں ہیں نا، اس میں آدھی سے زیادہ رسمیں غلط ہیں۔ بڑھیاں جو ہیں ڈھول بجانے پہ بڑا زور دیتی ہیں، منہ میں سنبھل کے دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اور ڈٹی بڑی ہے ڈھول پہ، جیسے پتہ نہیں کب کی پھونکی۔ 2 دن پہلے ارے گلگلہ نہیں کر رہی ہو، گلگلہ خود گلگلہ بن گئی ہو، خود گلگلہ، مگر پھر بھی رات بھر رت جگہ کرے گی، ڈھول بجوائے گی، گلگلے ہو رہے ہیں صاحب۔ اور ایک رسم اور ہے، بتا دوں کیا؟ پہلے یہ بتاؤ، اگر تمہاری کوئی بھینس کھول لے، بھینس چرا کے لے جائے، تو تم کیا کرو گے؟ اسے شاباشی دو گے، شاباش، اور انعام دو گے؟ تمہاری کوئی سائیکل چرا کے لے جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے، بولو۔ اگر کوئی کسی کی کوئی چیز چوری کر کے لے جائے تو کیا دو؟ فون کر کے پولیس بلا کے پکڑوا دو، اس سے رابطہ ختم۔ مگر تم دولہا بن کے جاتے ہو، تمہاری جوتی نہیں چرتی ہے، ارے بولو نا، تمہاری چوری نہیں چوری ہے، بولو نا، اب نہیں بولیں گے مطلب کی بات پہ۔ اب جوتی جب چوری، اس پہ جھگڑا ہو رہا، چھوٹی بچی سالی جو تھی، جو بھی تھی، وہ جوتی چرا کے لے گئی، وہ کہہ رہا 5000 لے لو، وہ کہہ رہی ہے 10,000۔ ایک تو چوری کر رہی، تھپڑ مارو منہ پہ، 100 نمبر کو فون کرو، بغلواد صاحب میری جوتی چوری ہو گئی، چور پکڑ گیا، لے جاؤ، بارات پلٹ جائے گی۔ اب جھگڑا ہو رہا تو 2-4 بزرگ ہے بڈھے، وہ کہہ رہے بچی کا حق ہے، دیتے کیوں نہیں؟ ان بڈھے میاں سے یہ پوچھو چوری کا حق جانتے ہو کیا؟ ذرا میری بات دل پہ لے لو، چوری کا حق جانتے ہو کیا؟ قرآن میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، دونوں کا ہاتھ کاٹو، چور اور چورنی کے دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ اور ادھر یہ کہہ رہے کہ حق ہے، اور جہاں حق تھا وہاں اور یا جھگڑا۔ اگر امام صاحب نے کہہ دیا 5000 روپے نکال گئے،
تو چھوٹتے کہتا ارے ان اماموں کا بڑا دماغ خراب ہے بھائی، 5000 اب نکاح کے چل رہے. اب ان چچا میاں کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا کہ صاحب حق کا تھا. سنو، چوری پر 5000 روپے دینے والوں، چوری پہ 1 روپیہ مت دو. اس ماں کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کے نام کا صدقہ کر دیتی. 5000 روپے مسجد کو یا مدرسے کو یا کسی غریب کو دے دیے جاتے. صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مگر ایسا کام نہیں کرتے، الٹے سیدھے کرتے. بینڈ باجے بلا لیتے، ڈھول تاشے گاجے باجے بلا لیتے ہیں. کیا کرو، میرے بھائی بھی بیٹھے، بہنیں بھی بیٹھی ہیں. اگر تمہارے یہاں شادی ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہی شادی ہو، بارات اگر جائے تو بارات میں کسی نمازی کو ضرور لے لینا، کسی حاجی کو ضرور لے لینا، کسی عالم کو ضرور لے لینا، کسی مدرسے کے طالب علم کو ضرور لے لینا. نبی فرماتے ہیں ان کی وجہ سے آنے والے حادثات ٹل جاتے ہیں. اللہ اللہ، جب بارات چلی جائے تو ماں کیا کرے؟ ماں وہ سن لے، میری بہن سن لے، بیٹے کی بارات چلی گئی، ماں نے 7 کنواری لڑکیوں کو جمع کر لیا. 7 کنواری لڑکیوں کو جمع کر لے، اور جمع کرنے کے بعد ان سے کہے بیٹیوں وضو بنا لو. وہ ساری بچیاں وضو بنا لے. وضو بنانے کے بعد ان سب کے ہاتھ میں قرآن شریف دے دے. بارات ادھر چلی گئی ہے، ماں ان 7 لڑکیوں سے 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھوا لے. سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن بتایا اسی لیے ہے. 7 لڑکیوں سے 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھوا لے، اور 1 گلاس پانی پہ دم کرا لے، پانی سنبھال کے رکھ لے. جب دولہا دلہن گھر میں آئے تو ماں ان کے اوپر چھینٹا مار دے. امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر پہلے دن جس دن بارات گئی تھی اس دن اگر کسی ماں نے ایسا کیا تو قرآن کی برکت یہ ہوگی، اگر اس لڑکی لڑکے پر اگر کوئی جادو ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا، اگر کوئی اثرات ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے. وہ تو میرا نام بھی اتنا لمبا سانس نہیں ٹوٹی بچی رہی ہے، سیدھا سیدھا نام لے تو ختم ہوتا نا. بڑا لمبا نام دور سے لے کر کے آتے ہیں، دور سے. کہیں اعلان ہوتا نا جلسے میں، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت علامہ و مولانا، اتنے میں کار نکل جاتی اور نام اب تک نہیں آیا. کون آ رہے بھائی؟ کون آ رہے؟ وہ ان کا چکر ہے، ہلکے میں لے رہے ہو گیا ان کو، اور اپنے وہاں کا نام بھی بتا دیا. بھاری میں لو ان کو، بھاری میں. جب جائیں تو 1 کوئنٹل ان کے کاندھے پر پتھر رکھ دیو. توجہ ذرا، بھاری آدمی ہے بھائی، توجہ رکھو میری طرف. اماں کیا کرے؟ 7 کنواری لڑکیوں سے سورہ رحمان پڑھوائے. مگر کہاں ماں پڑھوا رہی ہے؟ ماں کے حالات تو دیکھو. بارات تو گئی ادھر، عورتوں کے ہونے لگا پیٹ میں درد، جو ریا بچا وہ کھوریا کرنے بیٹھ گئی. کھوریا تھوڑی موڑی اگر برکتیں تھی بھی نا تو وہ پوری شادی کا کھوریا کر کے کھوریا کر دیا. اسلامی طور طریقے پر یہ ٹائم بڑھوانے آیا، کہہ رہے ہیں 2:30 بجے تک ہونی ہے.
ان کا کام اتنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اگر ڈرائیور ہی پیچھے سیٹ پہ جا کے بیٹھ کے چلاؤ گے کیا تم؟ جس کا جو کام ہے وہ کام کر رہا ہے, اچھا نبھا رہے ہیں. ماں 7 لڑکیوں سے 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھوا لے. یہ باتیں کہاں ملیں گی؟ جب مدرسے میں بچیاں پڑھیں گی تو, یا پھر شادیوں میں جلسہ ہوگا تو. بارات چلی گئی, آ گئی, اللہ اللہ دولہا میاں. دولہا میاں کون سے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیو, دیکھو کھڑے ہوئیو. کہیں مہندی تو نہیں لگوا رہا ہے؟ اچھا کون سے دولہا میاں؟ اچھا یہی ہے دولہا میاں. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی شادی میں برکت عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بچی اور بچے کا نصیب اچھا کرے. توجہ. اب جب آ گئی دلہن گھر میں تو ماں نے چھیٹا مار دیا. اب لڑکا کیا کرے؟ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کے آیا جماعت سے. پھر مہمانوں کو دیکھے, کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا, کپڑے لتے بستر, جس چیز کی ضرورت ہے وہ. اور دلہن کیا کرے؟ مصلی بچھا کر کے کمرے میں نماز پڑھے, کمرے میں. اور ہمارے یہاں پہلے کہتے 3 دن تک چہرے پہ پانی نہ چلا جائے ورنہ میک اپ کی جو چمک ہے وہ ختم ہو جائے گی. چمک مگر وہ جو قرآن پڑھنے والی ہوگی, سیدہ فاطمہ کو جانے والی ہوگی, سیدہ فاطمہ کی یہ بات اسے یاد ہوگی. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں اگر کوئی لڑکی سورہ نور اور سورہ طٰہٰ پڑھنے کے بعد وضو بنا کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پڑھ کر کے دم کر کے چہرے پہ پھیر لے, انشاءاللہ اس کے چہرے پہ نورانیت بڑھ جائے گی. اور جو محاسے وغیرہ کیلے وغیرہ ہوتی ہیں نا, بعض لڑکی وہ ختم ہو جائیں گی اگر کرے تو ایسا. اب سنو, شوہر نماز پڑھ کے آئے, بیوی بھی نماز پڑھ لے. اب تمام مہمانوں سے فارغ ہو کر کے شوہر بیوی کے کمرے میں جائے, اور جیسے ہی بیوی کے کمرے میں پہنچے, بیوی پہ نظر پڑے تو السلام علیکم ورحمت اللہ. اور اگر بیوی کی نظر پڑے تو وہ سلام شوہر کو کر لے. شوہر آئے تو بیوی اس کا کھڑے ہو کر کے استقبال کرے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکرا جائے تو اللہ تعالی جنت میں ان دونوں کے ماں باپ کو 2 جوڑے عطا فرمائے گا. 2 جوڑے عطا فرمائے گا. ہمارے ہاں اسلام میں کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے مگر طریقہ بھی تو اپنا ہے. اللہ. اور سنو آگے, اب جب کمرے میں پہنچے, بعض انسان تو اپنی بیوی کو سلام ہی نہیں کرتا. کرتے ہو سلام؟ کیا گالیاں بکتا, کام اپنا نہیں چل رہا اور بیوی کو اتنی موٹی گالی. فریج میں پانی ٹھنڈا نہیں ہوا اور بیوی گالی سن رہی ہے. بعض تو بہت ہی بدتمیز ہے, آنگن میں کھڑے ہو کے گالی بکتا, آنگن میں, تاکہ محلے والے بھی سنیں. وہ شوہر جو اپنی بیوی پہ ظلم کرے, اپنی بیوی کو ستائے, گالیاں بکے, ناراض کرے, تو اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا. کس
کا کس کے ساتھ ہوگا بولو؟ ظالم بادشاہ کے ساتھ، جیسے ہارون، قارون، نمرود، فرعون، شداد، سمجھے؟ ظالم بادشاہ کے ساتھ، ورنہ یاد رکھنا۔ اب پہنچے کمرے میں، جیسے ہی گیا تو 2 مصلے بچھا لیں۔ کتنے مصلے بولو؟ شوہر کا دہنی طرف، بی بی کا بائیں طرف۔ شوہر کا مصلہ 4 انگل آگے اور بی بی کا مصلہ 4 انگل پیچھے۔ اور آج کل تو بی بی کے ہی آگے چل لیا نا، ارے بولتے کیوں نہیں؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ اب شوہر کا مصلہ 4 انگل آگے اور بی بی کا پیچھے۔ 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرے۔ یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو شادی کے پروگرام میں ہی بتائی جا سکتی تاکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ اب کیا کرے بولو؟ 4 رکعت نماز شکرانے کی، شوہر بھی پڑھے بی بی بھی، اور دونوں نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ آگے بی بی کو بٹھا لے، خود ادھر بیٹھے۔ شوہر اب کیا کرے؟ 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ 4 قل پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد بی بی کے اوپر پھونک دے، دم کر دے، اور پھر یہاں کے اس جگہ کے بالوں کی لٹ پکڑے، جیسے یہ میرے بال ہے نا، یہ ایک لٹ ہو گئی، سمجھ میں آ رہی؟ پکڑے اور پڑھتا جائے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایسے گھماتا جائے اور پڑھتا جائے، 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد بالوں میں گانٹھی لگا دے، ایسے کر کے، اور دم کر دے اور پھونک دے۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر پہلی رات میں کسی شوہر نے اپنی بیوی کے پڑھ کے دم کر دیا تو 12 سال تک اس بیوی کی بندش ہو گئی۔ انشاءاللہ اس پہ نہ جادو اثر کرے، نہ کوئی آسیب کا اثر کرے، نہ کوئی جنات۔ اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس نے نیت یہ تھی کہ میں نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں، نبی کی امت بڑھانے کی نیت سے شادی کرے، اس کو بی بی کو وظیفہ زوجیت ادا کرے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر اس رات میں اللہ تعالیٰ نے بچے کی امید عطا فرما دی تو پیدا ہونے والا بچہ یا تو اللہ کا ولی ہوگا یا پھر عالم ربانی ہوگا۔ کم خرچ میں شادی کیا کرو تاکہ آنے والی بچیوں کے لیے زحمت نہ بن جائے، اور لڑکی ڈھونڈا کرو، تلاشا کرو، تو جیسے تم کپڑے دیکھنے جاتے ہو نا، ایسے ہی لڑکی کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں، نماز پڑھنے والی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، پردے سے رہنے والی ہے، سمجھے؟ مگر تمہیں کون سی پسند آتی ہے؟ جو وہ پرکٹی ہو۔ تمہیں کون سی پسند پہ باتیں کر رہی ہو؟ جہاں رشتہ ہوا 1 سال کے بعد شادی ہوگی، اسی دن سے اس کی بات۔ یہ بالکل ناجائز و حرام۔ It's 2:10. By the way, aeroplane mode is on, so you won't hear new notifications. اس سے بات کر رہی ہے اماں، اس سے بات کر رہی ہے، گیگلے بنے پڑے، گیگلے، ناجائز و حرام۔ اور اگر لڑکے سے بات نہیں ہوئی نا تو گھر والوں کو چنتا ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، لڑکا ناراض کیوں ہو گیا۔ اب بیٹی سے پوچھا جا رہا ہے کیوں ناراض کیوں ہو گیا؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے، شرم و حیا غیرت آنی چاہیے، شرم و حیا غیرت۔
اور اب تو اما ابا کو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے شادی کرنے کی، یہی پہلے موبائل میں ساری باتیں طے کر لیتا ہے۔ کئی سال سے باتیں چل رہی ہیں، موبائل پہ باتیں چل رہی ہیں، باتیں چلتے چلتے اگر نہ کنجڑی بھی مل گئی، وہ لال پیلی لالی لگائی اسی پہ مر گیا، کنجڑی بھی مل گئی۔ اب اماں سے کہہ رہے ہیں مجھے وہاں شادی کرنی ہے۔ اماں بولی نہیں بیٹا وہ گھرانہ اچھا نہیں ہے، لڑکی اچھی نہیں ہے، تو اب چوہے مارنے کی دوا لیے پھر رہا، کھاؤں گا اور مر جاؤں گا۔ دھمکی دے رہی ہے اماں کو، کھاؤں گا اور مر جاؤں گا، کھاؤں، پیسے بھی مرنے ہیں شادی کرنے کے بعد بھی اگر ایسے کرو گے تو۔ اب دھمکی دے، اماں بھی چھاری گولی، مجھے 3 مہینے دے دے، بس 3 مہینے چپ۔ اماں نے 3 مہینے میں ٹھان لیا، اب میاں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، میاں کو کوئی میاں ایسا مل جائے جو میرے بیٹے کا دماغ پلٹ دے، دماغ پلٹ دے، پوری میاں میرے بیٹے کا۔ اور بعد میاں یہ دکان لیے بیٹھا، کوئی چکر میں کوئی مجھے ایسا مل جائے میرے حالات بدل دے، وہ یہ گھوم رہی ہے میرے بیٹے کا دماغ بدل دے، اور وہ یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے گھر کے حالات بدل دے، اور دونوں مارے جائیں گے۔ اللہ اللہ سنو پیا نوجوانوں، ایک بات بتاؤ، اپنے ماں باپ کے کہنے سے شادی کرنا اچھا؟ پردے والی لڑکی سے، نماز پڑھنے والی سے، جو لڑکی اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے، اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا، جس ماں نے اپنا خون پلایا دودھ کی شکل میں، اسے دھوکہ دے سکتی ہے، باپ کی کمائی کھائی اسے دھوکہ دے سکتی ہے، سگا بھائی جو خونی بھائی ہے اسے دھوکہ دے سکتی ہے، تو وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی؟ ارے ماں سے دھوکہ چھپ کے تو ہی تم سے رات کو باتیں کر رہی ہے، باپ سے چھپ کے باتیں کر رہی ہے، تو ماں باپ کو دھوکہ دے رہی نہیں دے رہی ہے؟ فکر مت کرو، تمہیں بھی چونا لگا دے گی۔ جب تک جیب میں پیسے ہیں خوب کھاؤ پیو، موٹر سائیکل پہ گھومو، ہوٹلوں پہ جاؤ، پیزا کھائے گی، برگر کھائے گی، موموز کھا کے موموز بنا دے گی، تمہیں سب کچھ کھائے گی پیے گی، مگر جیسے ہی پیسے ختم ہوئے اس کے بعد چونا لگا دے گی، تم جاؤ کام پہ، ہلو چل رہی ہے، ٹینشن میں زندگی پڑ جائے گی۔ اس لیے غریب کی ہو مگر پردے والی، جہیز ملے یا نہ ملے مگر نماز پڑھنے، جو لڑکی اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھے گی، باپ کی عزت کا خیال رکھے گی، عالمہ ہوگی، قرآن پڑھنے والی ہوگی، حدیث پڑھنے والی ہوگی، اٹھا سکتی، مر سکتی ہے مگر غلط قدم نہیں اٹھا سکتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی کہنے سے شادی کرنا۔ اب سنو آگے بات چلاؤ چوتھی، یہی چل رہی تھی۔ It's 2:14. By the way, aeroplane mode is on, so you won't hear new notifications. اس کا اگر دل گھبرا رہا، نیا گھر ہے، نئی ساس ہے، سسر ہے، دیور جیٹھ، سارے لوگ پتہ نہیں دل لگے یا نہ لگے، تو وہ لڑکی پڑھ لے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، اور پڑھنے کے بعد پانی دم کر لے، اور اپنی ماں سے سر پہ ہاتھ رکھوا کے سسرال کو چلی جائے، انشاءاللہ اس کا دل نہیں گھبرائے گا۔ اب آ کر کے شوہر کے گھر میں کیا کریں؟ لاکھوں روپے کا یہ وظیفہ نہیں ملے گا جو آخری بار بتا رہا ہوں، اور میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ اس لیے شادی کے موقع، حالانکہ چاہتا تم سے نعرے بھی لگوا سکتا تھا، مگر وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اسٹیج پہ بتانے کا موقع نہیں ملتا ہے، شادیوں کے پروگرام میں بتانے کا موقع، اور تم نے بھی اسٹیج پہ اس پہ نہیں سنا ہوگا، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے بتا رہا ہوں، تمہارے بچوں کی شادی ہو، بچیوں کی شادی ہو، میلاد شریف کراؤ، پروگرام، بھلے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تم لاکھ روپے خرچ کرو، اپنی مسجد کے امام صاحب کو بلوا کر کے ذکر رسول، ذکر خدا اور یہ نصیحت کی باتیں سن، ڈھول تاشے گاجے باجے ختم، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دے تو اور بھی نعت پڑھنے والے سبھی نعت اچھے پڑھ دیں، اچھی آواز والوں کو، جس سے دل اچھا ہو، یا تقریر کرنے والوں کو، میں تو بہت گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کرنا، سمجھ میں آ رہی؟ اگر اللہ دے تو کرو،
سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سنو، جب شوہر کے گھر میں آ جائے تو دوسرے سپارے کی ایک آیت ہے، دوسرے سپارے کی، خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہو گیا، ماں باپ نے دیکھا پتہ نہیں تھا، لڑکا شرابی نکلا، یا مان لو میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بھائی بھی کیسے بتاؤں، اس لڑکے کی عادت خراب تھی، کسی اور عورت کے پاس جاتا، میرا اشارہ سمجھ گئے، کسی اور کے پاس جاتا، یا خدا نہ خواستہ کوئی لڑکی ایسی تھی، شادی ماں باپ کے دباؤ میں ہو گئی، کسی اور لڑکے سے بات کرتی تھی، میرا اشارہ سمجھ گئے نا؟ دونوں میں سے کوئی بھی بگڑا ہوا تھا تو کیا کریں؟ اب جیسے ہی گھر میں آئے تو قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ 41 مرتبہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد ایک گلاس پانی پہ دم کر لے، اور کرنے کے بعد آدھا گلاس اپنے شوہر کو پلا دے، اور شوہر کا جھوٹا آدھا گلاس بی بی پی لے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں وہ اگر ایسا کر لے تو بی بی مرتات مر جائے گی، مگر اپنے شوہر کے علاوہ کسی پہ غلط نظر نہیں رکھے گی، اور اگر شوہر بھی پی لے تو پوری زندگی اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت پہ نظر نہیں رکھے۔ میاں بیوی کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ شادی کرو تو دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، غیروں کی طرح شادی مت کرو۔ اب غیروں والا پہناوا ختم کرو، غیروں والا کھانا پینا ختم کرو۔ کچھ لوگ کرتے ہیں نا، وہ بکریوں کی طرح کھڑے اسٹینڈنگ میں چلنے آتا ہے، اسٹینڈنگ میں وہ لگا دی بڑی بڑی میزیں، بکریوں کی طرح چرتے پھر رہے ہیں، ادھر لیا ادھر لیا۔ نیت تو خراب ایسے ہی پہلے سے ہی، دیکھا کالی مرچ کا رکھا، بھر لی پلیٹ، ایک دو منہ مارے، نظر پڑ گئی چنگیزی پہ، سمجھے؟ چنگیزی پہ نظر پڑی، چنگیزی کے نام سے تم بڑا ہوتا ہے۔ اب چنگیزی پہ نظر پڑ گئی، اب تھوڑا سا تو کھول لو، چنگیزی پہ نظر پڑ گئی۔ اب جیسے ہی چنگیزی پہ نظر پڑی، وہ پلیٹ نیچے کو سرکائی، وہ چنگیزی لے لیا، اس میں بھی تو ایک منہ مارے، وہ بھی نیچے کو۔ ادھر نظر پڑ گئی کالی مرچ کا ہے، سمجھے؟ کالی مرچ کا، ادھر دال ہے، ادھر کوئی سوٹ بتاش ہے، ادھر میٹھا۔ ایک آدمی کہاں تک کھائے گا؟ ایک آدمی 20 آدمیوں کا کھانا برباد کرتا ہے، بولو کرتا نہیں کرتا؟ ایک آدمی 20 آدمیوں کا کھانا خراب کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میں نے کہا کم خرچ کیا کرو، طریقے سے کھانا کھلاؤ، بارات آئے محلے کے لڑکے لگ جایا کرو، سمجھے؟ تاکہ ہماری بہن بیٹی کی عزت ہے، سنبھال کے کھانا کھلانا، پانی پلانا، سمجھے؟ مگر بڑا الٹا، ایک گاؤں ہے حضرت، اس گاؤں میں جب ہم پہنچے تو محلے کے لڑکے ٹوٹ پڑے، سید صاحب آئے، سید صاحب آئے، کوئی ادھر سے ہاتھ چومے، کوئی ناک لگا دیا چومتے چومتے۔ میں سمجھا یار بڑے نیک نوجوان ہیں، بڑے لڑکے، کبھی پانی کو پوچھے گا تو کبھی کولڈ ڈرنک ہو، کبھی ٹھنڈا کبھی گرم۔ میں منع کرتے کرتے تھک گیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ جیسے ہی کھانا شروع ہوا، ادھر عورتیں کھا رہی تھی، ادھر آدمی، مردوں میں اور عورتوں میں دونوں ایک ساتھ کھانا شروع، جتنے لڑکے تھے چھٹ چھٹ سب عورتوں میں بھاگ گئے، سید صاحب رکھے رہ گئے اکیلے۔ اپنے ماحول بدلو، اپنا کلچر بدلو، اپنے آپ کو بدلو، غیروں کا پہناوا چھوڑو، غیروں کا طور طریقہ چھوڑو، غیروں کی جتنی رسمیں ہیں وہ سب ختم کرو، اسلامی طور طریقے پر آ جاؤ،
آج بھی تمہیں گرانے والا کوئی نہیں ہے. آج جو ہم گر رہے ہیں معلوم ہے, میرا اشارہ سمجھ رہے ہو, آج جو ہم گر رہے ہیں پٹ رہے ہیں وہ بھی ہماری ہی کرتوت ہے. وہ پہلے کے لوگ تھے جو نعرہ لگا کر کے بھیڑ کو گرا دیا کرتے تھے. اب استنجا ہے نہیں, نعرہ لگانے روڈ پہ آ گیا مار رہی ہے پولیس. سمجھ میں آ رہی ہے اشارہ, سمجھ رہے ہو میرا؟ اب اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے آپ کو سدھارو. نوجوانوں تم ہماری فصل ہو, تم سے مستقبل ہے. اپنی زندگی ضائع مت کرو, برباد مت کرو. بولو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرو گے, بولو ماں باپ کا کہنا مانو گے, برائیوں سے بچو گے, اچھائیوں کی طرف آؤ گے, کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پڑھو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. مبارکباد کے لائق ہیں شادی کے گھر والے, اور جس گھر میں شادی ہے وہ گھر والے, وسیم بھائی اور ان کے والد صاحب کا نام محمد رضا, محمد رضا نام کا, احمد رضا, محمد رضا, محمد رضا, عالی جناب محترم, ان کی بہنیں, بھائی بہنوں, سب رشتہ دار. سمجھے آج میرے آقا کتنے خوش ہوتے ہوں گے یار, کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ میری سنت ادا کرنے سے پہلے پہلے میرا ذکر ہو رہا ہے, میرا چرچا ہو رہا ہے. سمجھے کتنے خوش. اور اگر یہیں پہ خدا نہ کرے ڈھول دھماکے ہوتے ہوتے تو ناراض ہو گئے. آقا کو ناراض مت کرو. بولو کرو گے, بولو نہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو غلطی ہوگی مولا تعالیٰ معاف فرما دے. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیچارہ بہت دیر سے بیٹھا ہوا ہے, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. میں چاہتا ہوں ان کے بھی دو اشعار ہو جائے. سننا چاہ رہے ہو تم لوگ, مگر بیٹا ناز شریف کے ہی ہوں, ادھر ادھر کچھ نہیں, ٹھیک ہے؟ ہاں ان کے بھی سن لو. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.